آپ کا زخم دکھ جائے گا، پلیز بینڈیج کرا لیں۔ امائمہ کب سے اس سر کے لیے پیشنٹ کی منت کر رہی تھی جو ایمرجنسی میں لایا گیا تھا۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ خیزر نے اس کا پیشانی کو چھوتا ہاتھ جکڑے اپنے قریب کیا تھا۔ ڈاکٹر نے ہم درد بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ ایسا درد دوں گا کوئی دوا نہیں کر سکے گا۔ یہ بار بار میرے قریب آ کر کیوں مجھے بہکانا چاہتی ہو؟ جانتی ہو کون ہوں میں؟ وہ اس کے چہرے پر پرتپش سانسیں چھوڑتے بولا تھا۔ امائمہ نیلی آنکھوں میں آنسو لیے اس سے دور ہونے لگی، مگر وہ شدت سے اسے سینے سے لگاتا سب بھول چکا تھا۔ دیکھیں، آپ سب لوگ اس طرح سے اندر نہیں آ سکتے۔ آپ باہر بیٹھ کر انتظار کریں۔ ہاسپٹل میں آج بھی بہت سارے پیشنٹ موجود ہیں۔ آپ پلیز اس قسم کا شور شرابہ مت کریں۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، ابھی ہم نے شور شرابہ کیا ہی کہاں ہے؟ اگر ہمارے مریض کو کچھ ہوا تو ہم آپ کے پورے ہسپتال کو آگ لگا دے گا۔ جلدی جلدی اس کا علاج کرو اور اس کو ٹھیک کرو۔ اور یہ سب لوگ ہمارے گھر والے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کہیں نہیں جائے گا۔ اب تم اندر جاؤ اور جلدی سے شہر بانوں کو ٹھیک کرو، ہمیں اسے گھر واپس لے کر جانا ہے۔ دیکھیں، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کوئی چھوٹی سی چوٹ نہیں ہے کہ اتنی جلدی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں گے۔ اس کے سر کے پیچھے کافی گہری چوٹ آئی ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ امائمہ آگے کچھ کہتی، سامنے کھڑا شوق غصے سے بڑک اٹھا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم لوگ کوشش کر رہے ہو، 1 گھنٹہ ہے تم لوگوں کے پاس، جلدی جلدی میری شہر بانوں کو ٹھیک کرو، ورنہ یہاں پر میں کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہاسپٹل میں ایک عجیب سا شور مچ گیا تھا۔ مریض کے ساتھ آنے والے لوگوں کا عجیب رویہ دیکھ کر امائمہ تو خوف سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب، اور یہ کس قسم کا شور مچایا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ یہ ہاسپٹل ہے، کوئی گھر نہیں۔ اور یہ آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں ایک ڈاکٹر سے؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ ہم ڈاکٹر اپنی مریض کی جان بچانے کے لیے کس حد تک جاتے ہیں، اور آپ اسی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں کہ آپ کے مریض کی جان بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ہم لوگ صرف ایک وسیلہ ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ڈاکٹر کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے ہاتھوں سے کسی کی جان جائے۔ اب آپ لوگ خاموشی سے جہاں بیٹھے، اور اگر آپ لوگوں نے اس قسم کا ہنگامہ کرنا ہے تو میں ابھی گارڈ کو بلوا کر آپ لوگوں کو ہسپتال سے باہر نکلوا دوں گا۔ حسن نے وہاں آتے ہی سارے معاملے کو سنبھالا تھا اور ان لوگوں کو خاموش کروایا تھا جو کب سے امائمہ کی کوئی بات سنے بغیر ہی اسے ڈرا دھمکا رہے تھے۔ اب حسن کے آنے سے تھوڑا خاموش ہوئے تھے اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے تھے۔ ڈاکٹر کرن، اب ڈاکٹر امائمہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، یہاں پر میں سنبھالوں گا۔ حسن نے ایک نظر دیوار کے ساتھ کھڑی امائمہ کو دکھا تھا، جن لوگوں کے رویوں سے کافی خوفزدہ تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ امائمہ، یہ لو پانی پیو۔ کرن نے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا تھا۔ امائمہ یہ ایک نظر اپنے سامنے کھڑی کرن کو دیکھا، خاموشی سے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر پینے لگی۔ ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار، جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کسی سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہوتی، اور تم بھی تو پچھلے 6 مہینے سے یہاں پر جاب کر رہی ہو، اب تک تو تمہیں ان ساری چیزوں کی عادت ہو جانی چاہیے اور ایسے حالات کو فیس کرنا بھی آنا چاہیے۔ دیکھو امائمہ، میں نے پہلے بھی تمہیں یہ بات بہت مرتبہ سمجھائی ہے، ہماری فیلڈ ایسی ہی ہے کہ ہمیں ہر قسم کے حالات میں اپنے ڈر پر قابو پانا آنا چاہیے۔ فرض کرو اگر ڈاکٹر حسن وہاں پر آج نہ آتے تو پھر کیا ہوتا؟ تم کیوں بلا وجہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی ہو؟ بہادری سے ہر چیز کا مقابلہ کرنا سیکھو۔ ہمیشہ ہر بار کوئی ہمیں بچانے کے لیے نہیں آتا، ہمیں ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنا آنا چاہیے، اور تم تو ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہو۔ کرن امائمہ کے ساتھ بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر سے اسے سمجھانے لگی تھی۔ اس ہاسپٹل میں امائمہ پچھلے 6 مہینوں سے جاب کر رہی تھی۔ کرن سے اس کی کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، جبکہ حسن بھی یہیں پر جاب کرتا تھا۔ حسن ہاسپٹل میں جاب کرنے والے ہر شخص کا خیال رکھتا تھا، پھر چاہے وہ کوئی ڈاکٹر ہو یا پھر کوئی نرس، یہاں تک کہ یہاں کے پیشنٹس کا بھی بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتا تھا۔ کرن پہلے سے یہاں پر جاب کرتی تھی۔ امائمہ کے یہاں آنے کے بعد امائمہ کی کرن سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔
ہاسپٹل میں یہ سب لوگ بات مانتے تھے کہ امائمہ ایک بہت اچھی اور قابل ڈاکٹر ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا ڈر جانا اور گھبرا جانا یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ اور کرن ہمیشہ اسے یہ بات سمجھاتی تھی کہ اسے ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا آنا چاہیے۔ تمہیں پتہ ہے کرن، ڈاکٹر بننا صرف میرا ہی نہیں بلکہ میرے امی اور میرے بابا کا بھی سپنا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی ایک قابل ڈاکٹر بنے، اور اس کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا۔ میں نے بھی زندگی میں کبھی ہمت نہیں ہاری، ان کا خواب پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن پھر ایک دن جب میں نے ہاسپٹل میں اپنی امی اور بابا کو مرتے دیکھا نا، اس کے بعد ایک عجیب سا ڈر اور خوف میرے اندر بیٹھ گیا ہے، جسے میں چاہ کر بھی ختم نہیں کر سکتی۔ امائمہ نے یہ بے بسی سے کہہ کر اپنا چہرہ جھکا لیا تھا، جبکہ کرن اس کی اداسی دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اچھا چھوڑو ان ساری باتوں کو، چلو آؤ میرے ساتھ، ہم دونوں مل کر لنچ کرتے ہیں۔ قسم سے یار، آج واقعی میں بہت بھوک لگی ہے۔ تمہیں پتہ ہے جلدی جلدی میں نے ناشتہ بھی ادھورا چھوڑ کر آ گئی تھی۔ چلو اٹھو بھی اب۔ کرن نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا اور کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی۔ کیا حالات ہیں؟ اس اندھیرے کمرے میں صرف دو شخص تھے جو آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور ان دونوں کے چہرے ہی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ایک شخص وہاں پہلے سے موجود تھا، جبکہ دوسرا بھی وہاں آیا تھا۔ جب وہاں بیٹھے شخص نے آنے والے سے حالات کے بارے میں پوچھا، وہ بھی خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے جلدی کچھ نہ کیا تو بہت ساری قیمتی جانوں کا نقصان ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اب ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے اور جلد از جلد اس کام کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن اس کام کو انجام تک پہنچانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو لوگ اس گناؤنے کھیل میں شامل ہیں وہ کسی کو بھی اتنی آسانی سے خود تک پہنچنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کے حساب سے چلنا ہوگا، تبھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے آگے؟ تم وہی کرو جو پہلے کر رہے تھے، اور میرے اگلے آرڈر کا انتظار کرو۔ تم وہاں کوئی بھی کام میری اجازت کے بغیر نہیں کرو گے، اور نہ ہی کچھ ایسا کرو گے کہ کسی کو بھی تم پر شک ہو۔ اگر تم غلطی سے بھی کسی کی نظروں میں آ گئے تو ہمارا بنایا پلان بگڑ جائے گا اور ہمارے پورے 1 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ اسی لیے جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لیتے ہوئے سارے معاملات کو دیکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ کام اچھے طریقے سے کرو گے۔ جیسا آپ کا حکم۔ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی آنے والا شخص وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ دوسرا شخص جو پہلے ہی یہاں موجود تھا اب سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ کسی گہری سوچ میں تھا۔ کمرے میں اندھیرے کے علاوہ صرف سگریٹ کا دھواں تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج تمہیں ہاسپٹل نہیں جانا؟ ہاں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، بس آج ہاسپٹل نہیں جانا تھا، اسی لیے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ آج رات کو میری نائٹ ڈیوٹی ہے، اسی لیے سوچا کہ ابھی تھوڑا آرام کر لیتی ہوں۔ ریحا کے کمرے میں آتے ہی امائمہ بھی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر تم آرام کرو، میں تو بس تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید تم گہری نیند میں ہو، اسی لیے تمہاری آنکھ نہیں کھلی، تو میں تمہیں جگا دوں۔ نہیں، بس اب سونا نہیں ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، اسی لیے آج میں نے دن کا آف لیا تھا تاکہ سارے کام نپٹا لو۔ لیکن ہمارے ہاسپٹل سے چھٹی کہاں ملتی ہے؟ میں نے دن کو آف لیا ہے تو اب میری ڈیوٹی رات کو ہو گئی ہے۔ تمہیں پتہ ہے رات کی ڈیوٹی کرنا مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن کیا کروں، اتنے سارے کام کرنے والے تھے۔ ہاسپٹل سے واپس آ کر تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، وہی ہاسپٹل ہی تو ہے جہاں تم اپنا پورا دن گزارتی ہو، اور ویسے بھی رات کے وقت کون سا تم وہاں پر اکیلی ہوگی، تمہارے علاوہ اور بھی تو ڈاکٹرز موجود ہیں نا؟ ہاں ہوتے تو ہیں، لیکن کرن تو نہیں ہوگی نا؟ اور ویسے بھی رات کے وقت ہاسپٹل میں کچھ عجیب سی خاموشی ہوتی ہے جسے دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ امائمہ تم بنا کبھی کبھی تو مجھے بالکل تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ ایک ڈاکٹر ہو کر ہاسپٹل سے تمہیں ڈر لگتا ہے، کوئی اور اگر تمہاری یہ بات سن لینا تو حیرت اور صدمے سے اسے ہارٹ اٹیک آ جائے۔ فریحہ حیرت سے امائمہ کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد سن کر امائمہ کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ اچھا ناراض تو نہ ہو، میں تو بس ویسے ہی مذاق کر رہی تھی، چلو اب جلدی سے آ جاؤ،
میں نے ناشتہ بنا لیا ہے، دونوں ساتھ مل کے ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد شاپنگ کے لیے بھی چلیں گے۔ میں بھی کافی ٹائم سے تمہارا ویٹ کر رہی تھی کہ کس دن تم فری ہوگی اور ہم دونوں مل کر خوب ساری شاپنگ کریں گے۔ بس رہنے دو، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو تم شاپنگ کر کے آئی ہو اور مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے عرصے سے میرا انتظار کر رہی ہو۔ ہاں، وہ تو مجبوری تھی نا، کنزا کا نکاح تھا، اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ لینا ہی تھا۔ چلو اب جلدی سے اٹھ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور ٹائم کم ہے، ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ جی جی، مجھے معلوم ہے، تم چلو، میں بس 2 منٹ میں آئی۔ امائمہ بستر سے باہر نکلی تھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ فریحہ بھی کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر تھا جہاں پر فریحہ اور امائمہ دونوں رہتی تھی۔ فریحہ کے ہسبینڈ نے شادی کے 1 سال بعد اسے طلاق دے دی تھی، اسی لیے وہ اکیلی رہتی تھی اور جاب کرتی تھی، جبکہ امائمہ کے والدین انتقال کے بعد اس کے لیے بھی اکیلے رہنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے اس نے اس چھوٹے سے گھر میں فریحہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ تو پچھلے 1 سال سے اکٹھی رہ رہی تھی، اسی لیے دونوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ یا اللہ جی، کیا کروں؟ اس سے تو اچھا تھا کہ میں دن میں ہی اپنی ڈیوٹی کر لیتی اور اپنے باقی کے کام رات میں کر لیتی۔ یہ ہاسپٹل میں رات کو رکنا میرے بس سے باہر ہے۔ ان 6 مہینوں میں آج دوسری مرتبہ امائمہ کی نائٹ ڈیوٹی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ ہی انچارج سے بات کر کے اپنے دن کی ڈیوٹی ہی رکھواتی تھی۔ پچھلی مرتبہ تو حسن اس کے ساتھ تھا، حسن نے سب کچھ سنبھال لیا تھا۔ حسن کی موجودگی میں امائمہ کو کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سب کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن آج تو حسن بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی جب اسے اپنے پاس سے ہی کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ مس امائمہ، ایمرجنسی میں آج آپ کے ساتھ ڈاکٹر رضا کی ڈیوٹی تھی، لیکن اچانک سے ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا۔ اب ایمرجنسی میں آپ اکیلی ہیں اور آپ کو بھی سب پیشنٹس کو ہینڈل کرنا ہے۔ یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، ویسے بھی رات کے وقت ایمرجنسی میں پیشنٹس اتنے زیادہ نہیں ہوتے اور صرف 1-2 گھنٹے کی بات ہے۔ ڈاکٹر رضا جلدی واپس آ جائیں گے، ان کا کہنا تھا کہ وہ 1-2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ تب تک آپ اکیلی یہ سب کچھ ہینڈل کر لیں گی نا؟ جی میں کر لوں گی، امائمہ نے ہاں کہہ دی تھی، کیونکہ ابھی ایمرجنسی میں بالکل بھی رش نہیں تھا۔ ڈاکٹر جلدی آئیں، میرے ساتھ ایک پیشنٹ آیا ہے، اسے چوٹ لگی ہے اور خون بھی کافی بہہ رہا ہے۔ امائمہ ابھی یہاں آ کر بیٹھی تھی جب نرس بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی، بھاگتے ہی اس کے ساتھ واپس آئی تھی، جہاں سامنے ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی وائٹ شرٹ خون بہنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی، جبکہ وہ پھر بھی بہت سکون اور آرام سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر رومال بندھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ امائمہ فوراً اس کی طرف گئی تھی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اتنا خون بہنے کے بعد پھر یہ اتنی سکون سے کیسے بیٹھا، اچھی خاصی تو باڈی بنا رکھی تھی۔ امائمہ سامنے بیٹھے شخص کے مضبوط بازوؤں کو دیکھتے دل میں یہ سوچ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی بینڈیج کے لیے سامان بھی نکال رہی تھی۔ آپ کا زخم دکھ جائے گا، پلیز بینڈیج کروا لیں۔ امائمہ اس سرفیرے پیشنٹ کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ شخص تو خاموشی سے بیٹھا بس امائمہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ امائمہ کو تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی اور وہ بھی اس وقت سرخ تھی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ تھی یا پھر وہ اپنے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امائمہ تو کب سے اس کے پاس کھڑی اسے بینڈیج کروانے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ جیسے سن نہیں رہا تھا، اور اب تو باقاعدہ طور پر امائمہ نے اس کی منتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ جب وہ نہ مانا تو امائمہ نے خود ہی پٹی اٹھائی تھی۔ جیسے ہی امائمہ کے ہاتھ اس شخص کی پیشانی کو چھوا تھا، خضر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ڈاکٹر نے ہمدرد بننے کی کوشش مت کرو، ورنہ ایسا درد دوں گا کہ کوئی دوا نہیں کر سکے گا۔ اور یہ بار بار کیوں میرے قریب آ کر مجھے بہکانا چاہتی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں، اور یہاں پر کیا کوئی مرد موجود نہیں ہے جو ایک لڑکی کو میرے قریب بھیج دیا ہے؟ اس کے چہرے پر پرتپش سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ امائمہ کو تو واقعی یہ شخص کوئی پاگل لگا تھا، یا پھر انہی لوگوں جیسا جو ہسپتال میں آ کر ہنگامہ کرتے تھے۔ وہ تو ویسے ہی ایسے لوگوں سے ڈرتی تھی۔ اس کی بات سن کر امائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے،
کیا ہوا اگر وہ ایک لڑکی تھی، وہ بھی تو ڈاکٹر ہی تھی۔ امائمہ اپنی نیلی آنکھوں میں آنسو لیے اس سے دور ہونے لگی، مگر وہ شدت سے اسے اپنے سینے سے لگاتا سب بھول گیا تھا۔ امائمہ کو تو خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جیسے ہی وہ ہوش میں لوٹی اپنے آپ کو اس سے چھڑوانے لگی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ چھوڑے مجھے۔ اس شخص کے زخمی ہونے کے باوجود بھی امائمہ کے لیے خود کو اس سے چھڑوانا ممکن نہیں تھا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو مزید رونے لگی تھی۔ خضر اسے مزید روتا ہوا دیکھ کر ہوش میں آیا تھا۔ اس نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا۔ خضر کے چھوڑتے ہی امائمہ وہاں سے جانے لگی تھی جب دوبارہ اس نے امائمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کہاں جا رہی ہیں ڈاکٹرنی صاحبہ؟ اب میرے قریب آ ہی گئی ہیں تو میری مرہم پٹی بھی کرتی جائیں۔ امائمہ بس اس سرفرے شخص سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، اسی لیے اس پہ جلدی جلدی اس کا زخم صاف کیا تھا، پٹی کر دی تھی۔ بینڈیج ہوتے ہی خضر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہی ہوں ہاتھ چھوڑیں۔ میرا کہاں لے کے جا رہے ہیں مجھے؟ امائمہ کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو بس خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا، جبکہ وہ پیچھے سے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس شخص کو روک نہیں پا رہی تھی، جو جانے کہاں زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا روم تو نہیں، تو پھر میں یہاں کیسے آئی؟ امائمہ کی جب آنکھ کھلی تو وہ اس بڑے سے کمرے میں موجود تھی اور اب اٹھ کر اس کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ بہت بڑا خوبصورت تھا۔ تھوڑا سا سوچنے پر ہی اسے سب یاد آ گیا تھا کہ کس طرح سے وہ پاگل زخمی انسان اسے اپنے ساتھ زبردستی لے آیا تھا۔ یا اللہ، کہیں یہ اس پاگل انسان کا گھر تو نہیں؟ کہیں وہ پاگل انسان مجھے اپنے گھر تو نہیں لے آیا؟ لیکن آخر وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ میں نے تو اسے کچھ کہا بھی نہیں۔ اللہ جی، میں یہ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ اب کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آخر وہ سرفرا انسان مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ مجھے اس سے جا کر بات کرنی ہوگی۔ میں اس طرح سے خاموشی سے اس گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ آخر کار مجھے یہاں لانے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ امائمہ بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اس سرفرے انسان سے صاف اور واضح الفاظ میں بات کرے گی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے جب اس نے اس گھر پر نظر ڈالی تھی تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہی تھی۔ یہ تو گھر نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑا خوبصورت محل تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی خاموشی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ کتنی عجیب بات ہے نا، ڈاکٹر آپ ہیں، مریض میں ہوں۔ بجائے اس کے کہ آپ میرا حال پوچھیں، میں آپ سے آپ کا حال پوچھ رہا ہوں۔ لیکن خیر، کوئی بات نہیں، مجھے ان چھوٹی چھوٹی چوٹوں سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے زخم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ امائمہ نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا تھا جس پر واقعی زخم کا کوئی اثر نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی ماسک ہی تھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے ڈاکٹرنی صاحبہ؟ آج ہی تو آپ یہاں آئی ہیں، یہاں آ کر سکون سے بیٹھیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ دوبارہ سے بے ہوش ہو جائیں۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ آپ کیوں مجھے یہاں لے کر آئے ہیں؟ اس شخص کی ہٹ درمی دیکھ کر امائمہ کو غصہ بھی آ رہا تھا اور رونا بھی۔ پہلی بات تو یہ کہ ڈاکٹرنی صاحبہ کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر لوگ آتے بھی میری مرضی سے ہیں اور جاتے بھی میری مرضی سے، تو جب تک میں نہیں چاہوں گا آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی ہیں۔ اور دوسری بات کہ میں آپ کو یہاں کیوں لایا ہوں، تو آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور میں آپ کا مریض۔ جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا تب تک آپ یہیں رہ کر میرا علاج کریں گی۔ وہ کیا ہے نا کہ میں تھوڑا مصروف قسم کا انسان ہوں، بار بار ہاسپٹل کے چکر نہیں لگا سکتا، اسی لیے جب تک آپ کا یہ مریض مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتا تب تک آپ کو یہیں رہنا ہے۔ خضر صوفے سے اٹھ کر اب امائمہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ امائمہ کو تو یہ شخص واقعی کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ میرے علاوہ اور بھی بہت سارے ڈاکٹر ہیں، کسی اور کو رکھیں اپنے علاج کے لیے، لیکن پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں یہاں مزید نہیں رک سکتی اور نہ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں نے پہلے ہی آپ سے کہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر لوگ آتے بھی میری مرضی سے ہیں اور جاتے بھی میری مرضی سے ہیں۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ آتے تو میری مرضی سے ہیں لیکن یہاں سے واپس نہیں جاتے۔
آپ تو شکر کریں کہ آپ کے واپس جانے کا آپشن میں نے رکھا ہے اور پہلی دفعہ آپ نے میرا علاج کیا ہے، تو آگے بھی آپ کو ہی کرنا چاہیے۔ ابھی کوئی بحث کیے بنا واپس اپنے کمرے میں جائیں۔ اس گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، آپ کو کسی چیز کے لیے پریشانی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اور پھر بھی اگر آپ کو کچھ چاہیے تو گھر میں بہت سارے ملازم موجود ہیں، کسی سے بھی کہہ دیجیے گا۔ میں نے اپنے سارے ملازموں کو بتا دیا ہے کہ آپ میرے لیے خاص مہمان ہیں اور آپ کا خیال رکھا جائے۔ خضر یہ کہہ کر دوبارہ واپس صوفے پر جا کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ پاگل انسان ہیں۔ ایسے کیسے آپ زبردستی مجھے اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں؟ مجھے نہیں رہنا یہاں، ابھی کے ابھی مجھے میرے گھر واپس بھیجیں۔ اس شخص کی ایسی ہٹ درمی دیکھ کر امائمہ کا غصہ بھی بڑھ گیا تھا۔ اب ڈاکٹر آ گئی ہیں تو سارے علاج ہو جائیں گے، پہلے یہ زخم ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد آپ میرے دماغ کا علاج بھی کر کے ہی جائیے گا۔ مجھے آپ کے علاج کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، آپ اپنے علاج کے لیے کسی اور کو رکھ لیں اور مجھے میرے گھر بھیجیں۔ آپ جانتی ہیں کہ میں کون ہوں؟ اس شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر خضر حیات، اور میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں۔ اب آپ خاموشی سے اپنے کمرے میں واپس چلی جائیں، کیونکہ یہاں سے جانا ناممکن ہے۔ خضر امائمہ کو وہی حیرت میں چھوڑ کر خود وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ امائمہ کے کانوں میں تو ابھی تک یہی الفاظ گونج رہے تھے کہ شہر کا سب سے بڑا گینگسٹر۔ میرے پاس تو میرا فون بھی نہیں ہے، یہ بیٹھے بٹھائے میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ یہ شخص اتنی آسانی سے تو مجھے یہاں سے جانے نہیں دے گا، اور اگر میں نے جانے کی ضد کی تو اس کا کیا بھروسہ، گھر بیچنے کی بجائے سیدھا اوپر پہنچا دے۔ لیکن اس کی بات مان کر اس طرح میں اس گھر میں رہ بھی تو نہیں سکتی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیا کروں؟ اللہ جی پلیز میری مدد کریں، کوئی تو راستہ دکھائیں، یا پھر کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دیں پلیز۔ ویل ڈن جینٹل مین، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اب بہت جلد وہ لوگ ہماری گرفت میں ہوں گے، جڑ سے ان کا قصہ ہی تمام ہو جائے گا۔ ایسے لوگ نہ تو معافی کے حقدار ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی رعایت کے، انہیں تو جتنی بھی بھیانک سزا دی جائے اتنی کم ہوتی ہے۔ ایک دفعہ یہ میری پکڑ میں آ جائیں، میں انہیں ایسے بھیانک موت دوں گا کہ دیکھنے والوں کی روح لرز جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر غصہ اور وحشت تھی کہ سامنے کھڑا شخص بھی ایک لمحے کے لیے خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آپ کی چوٹ تو اب ٹھیک ہو گئی ہے نا؟ تو پھر یہ بینڈیج ابھی تک کیوں؟ ہاں ہاں ہاں، ہاں چوٹ تو بالکل ٹھیک ہو گئی ہے، اب آپ کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا تھا جب آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا تو آپ مجھے واپس بھیج دیں گے۔ خضر کو اچانک ہی امائمہ کی بات یاد آ گئی تھی، جو ابھی کل ہی اس نے کہی تھی۔ امائمہ کو یہاں رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور اب خضر کا زخم بالکل ٹھیک تھا، اسی لیے وہ واپس جانا چاہتی تھی۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا۔ سر یہ سب کیا ہے؟ خضر نے پاس پڑا گلاس سختی سے اپنی گرفت میں لیا تھا۔ گلاس ٹوٹ کر اس کا کانچ پوری طرح سے اس کے ہاتھ میں بیوست ہو گیا تھا، پورا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی خضر کے چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ سامنے کھڑا شخص بھی اپنے باس کو دیکھ کر آج کافی حیران ہوا تھا۔ سر لائیں اپنا ہاتھ مجھے دکھائیں، میں بینڈیج کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے میرے گھر میں میری ایک پرسنل ڈاکٹر موجود ہیں۔ یہ کہتے ہی خضر وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا تھا۔ یہ چوٹ کیسے لگ گئی آپ کو؟ اتنا زیادہ خون بہ رہا ہے۔ امائمہ تو اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی بینڈیج کی تھی۔ اب زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ بالکل بھی نہیں، خضر نے امائمہ کو دیکھتے ہوئے پرسکون انداز میں جواب دیا تھا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی چوٹ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ مجھے میرے گھر واپس بھیج دیں گے۔ آپ کا علاج مکمل ہو چکا ہے۔ ڈرتے ڈرتے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، کیا بھروسہ تھا کہ وہ دوبارہ اپنی بات سے بدل جاتا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں ڈاکٹرنی صاحبہ، میں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ کا مریض مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتا کہیں نہیں جا سکتی، جبکہ ابھی بھی آپ نے خود ہی تو میرے زخمی ہاتھ پر پٹی باندھی ہے۔ اس لیے جب تک آپ کا یہ مریض مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتا آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ یہ آپ مذاق کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور اب آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں۔ وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ امائمہ کو پہلے ہی اس شخص سے کچھ اچھے کی امید تو نہ تھی۔ میں کب اپنے وعدے سے مکر رہا ہوں؟ جب میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیا جائے گا۔
1 हफ्ते से आप मेरे घर में मौजूद हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हुई? नहीं ना? तो यहीं से अंदाज़ा लगा ले कि मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ और ना ही वादा खिलाफ हूँ। बात तो इसकी बिल्कुल ठीक थी। अमाइमा पिछले 1 हफ्ते से यहाँ मौजूद थी, जबकि इस शख्स ने एक मर्तबा भी अमाइमा को गलत नज़र से नहीं देखा था। अमाइमा ने हमेशा इसकी नज़रों में अपने लिए इज्जत देखी थी। शायद यही वजह थी कि वो भी खामोशी से इसकी बात मानते हुए उस घर में अभी तक मौजूद थी। मुझे थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाने दें, मैं वापस आ जाऊंगी। अपने अंदर बहुत हिम्मत जमा करके आखिरकार अमाइमा ने बाहर जाने की बात की थी। और इस थोड़ी सी देर ने घर से बाहर जाकर आपको क्या करना है? आपको जो भी चीज़ चाहिए यहीं घर में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। खिज़र ने साफ इनकार कर दिया था। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं बस वैसे ही थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाना चाहती हूँ। पिछले 1 हफ्ते से इस घर में कैद हूँ। अब अगर मज़ीद मैं कुछ दिन इसी तरह से इस घर में बंद रही तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा। अमाइमा की ये बात सुनकर खिज़र फ़ौरन से इसके करीब आया था और बाजू से पकड़ के इसे अपने सामने किया। क्या मतलब है इस बात का कि कुछ हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम ठीक तो हो? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। खिज़र इसे अपने करीब करके अपना एक हाथ इसके चेहरे पर रखकर इससे पूछ रहा था। इस वक्त इसकी आंखों में जिस कदर फिक्र थी, अमाइमा ने इसकी आंखों में नहीं देखा था। लेकिन फिर भी इतना अंदाज़ा तो इसे हो चुका था कि वो शख्स इसकी फिक्र कर रहा था। नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं है। मैं बस वैसे ही घर से बाहर जाना चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए। इस घर में रहते हुए घुटन होने लगी है। मैं भी तो आपकी बात मानकर यहाँ पर रह रही हूँ, तो क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे घर से बाहर जाने दें। मैं वादा करती हूँ जल्दी वापस आ जाऊँगी। अमाइमा ने इसका हाथ अपने चेहरे से हटाया था। थोड़ा सा पीछे होकर खड़ी हो गई थी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अकेली घर से बाहर नहीं जाओगी। तुम्हें जहाँ भी जाना है मेरे साथ जाओगी। क्या मतलब है आपके साथ जाऊंगी? क्या आप घर से बाहर भी मेरे साथ जाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर तुम वापस ही ना आई तो फिर? इसलिए तुम्हें जहाँ भी जाना है मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो आ जाओ, गाड़ी में मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर नहीं तो फिर खामोशी से अपने कमरे में बैठो और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। खिज़र तो वहाँ से चला गया था। अमाइमा अभी भी यही सोच रही थी कि वो इस शख्स के साथ बाहर कैसे जाएगी। वो तो कुछ देर अकेले रहना चाहती थी और खुली फिजा में सांस लेना चाहती थी। अब इस शख्स की मौजूदगी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मुमकिन था। लेकिन बाहर की दुनिया को देखने के लिए भी आंखें तरस रही थी। इसीलिए मजबूरन अब उसी के साथ ही जाना था। भरोसा नहीं है तो अपने घर में क्यों रखा है? अजीब साइको इंसान है। अमाइमा भी अपना दुपट्टा ठीक करते गुस्से से इसके पीछे चल पड़ी थी। जी तो डॉक्टरनी साहिबा, कहाँ जाना पसंद करेंगी आप? खिदर जो गाड़ी चला रहा था अपने साथ बैठी अमाइमा को देखते हुए पूछने लगा, जो मुंह फुलाए खिड़की से बाहर देख रही थी। खिदर को इसका गुस्सा देखकर हंसी भी आ रही थी, जो यही समझ रही थी कि खिदर इसके साथ इसीलिए आया है क्योंकि इसे इस पर भरोसा नहीं है। भरोसा तो खुद से भी ज्यादा है आप पर डॉक्टरनी साहिबा, लेकिन क्या करूं, आपको अकेले बेचने का रिस्क नहीं ले सकता। ये बात खिजा ने मायमा को देखते हुए दिल में सोची थी। आप बताएं भी, कहाँ जाना पसंद करेंगी? पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे जहाँ मैं कहूँगी वहाँ ले जाएंगे। करनी तो आपने अपनी ही मर्जी है हर चीज़ में। आप ज़बरदस्ती करते हैं और अपनी मर्जी करते हैं। ज़बरदस्ती मुझे अपने घर में रखा हुआ है, ज़बरदस्ती ही मुझे अपने साथ बाहर लाए हैं और अब अपने ही मर्जी से जहाँ दिल चाहता है ले जाएं। अमायमा ने गुस्से से जवाब दिया था, जबकि खिजर को तो ये लड़की गुस्से में भी इस कदर प्यारी लग रही थी। गुस्से से सुर्ख नाक और फूले फूले गाल खिजर की तवज्जो बार बार अपनी तरफ खींच रहे थे। उसका जी चाह रहा था कि वो हाथ बढ़ाकर इसके गाल छू ले, लेकिन वो जो पहले ही नाराज बैठी थी, क्या भरोसा कि गाड़ी से ही बाहर निकल जाती। इसीलिए उसने खामोशी से गाड़ी चलाना ही बेहतर समझा। आहिस्ता चलाएं, क्या हो गया है आपको? आप क्या अपने साथ साथ मुझे भी जख्मी करने का इरादा रखते हैं? फिजर ने एकदम से गाड़ी की स्पीड खतरनाक हद तक तेज की थी और मामा तो ये देखकर ही डर गई थी।
اگلے ہی لمحے خضر نے اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا تھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ امائمہ کچھ اور کہتی، اچانک سے ہی فائرنگ کی آواز آنے لگی تھی۔ آواز اس قدر تیز تھی کہ امائمہ کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا، اور وہ جو اس کی گود سے سر اٹھانے کا سوچ رہی تھی، گولیوں کی آواز سن کر ویسے ہی خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن اس شخص کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ فضر نے بھی اپنی گن نکال لی تھی، لیکن شاید وہ امائمہ کی وجہ سے ٹھیک طرح سے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا۔ گولیوں کی آواز قریب سے قریب پر آتی جا رہی تھی۔ امائمہ نے خوف سے خضر کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنے ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی تھی۔ یہ خون کیسے؟ امائمہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، ریلیکس۔ خضر نے دوبارہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا، وہ جو سر اٹھا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ خون کہاں سے بہہ رہا تھا۔ اچانک سے ہی گاڑی کو جھٹکے لگنے لگے تھے، جیسے گاڑی کسی خائی میں جا رہی ہو۔ امائمہ تو یہی لگا تھا کہ شاید آج کا دن ان کی زندگی کا آخری دن تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ وہ تھی اس کی اور اپنی حفاظت کرنا اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ فضر نے جلدی سے امائمہ کا چہرہ اپنے اوپر کیا تھا اور اسے سنبھالنے کا موقع دیا۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اتنی زور سے کہ امائمہ کو لگا تھا ابھی اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اگلے ہی لمحے فضر نے اپنی سائیڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور وہ دونوں گاڑی سے باہر گر گئے تھے۔ فضر نے اسے بھی اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، وہ خود نیچے گرا تھا جبکہ امائمہ اس کے اوپر گری تھی۔ اس نے خود ہی اس سے نیچے نہیں گرنے دیا تھا تاکہ اس سے کوئی چوٹ نہ لگے، جبکہ جس گاڑی میں وہ سوار تھے وہ گاڑی ان کی آنکھوں کے سامنے نیچے جاتی جاتی گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ امائمہ تو یہ منظر خوف اور حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ خضر کے چہرے پر اس قسم کا کوئی بھی خوف اور ڈر نہیں تھا۔ جلدی چلو، ہم نے فوراً یہاں سے نکلنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ آ جائیں۔ خضر نے امائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ لیکن یہ خون، آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے، آپ کے بازو پر چوٹ لگی ہے۔ خضر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا جنگل کے اندر لے آیا تھا۔ وہ لوگ شام کے وقت گھر سے باہر نکلے تھے اور اب اس ساری کارروائی میں رات ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا بھی آہستہ آہستہ مزید بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ وہ لوگ اس گھنے جنگل میں تھے۔ آس پاس ہر طرف بڑے بڑے درخت تھے اور جانوروں کی عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ خضر کو تو جیسے ان ساری چیزوں کی عادت تھی، وہ تو خاموشی سے چل رہا تھا، لیکن امائمہ کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ آخر کار ایک جگہ پہنچ گئے جو درخت کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا جسے لکڑی اور پتوں سے بنایا گیا تھا۔ خضر نے پہلے امائمہ کو اس کے اوپر بٹھایا تھا، اب وہ خود بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا سا دروازہ اس نے بند کر دیا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک انسان کے رہنے کی جگہ تھی، دو لوگ تو وہاں صرف بیٹھ ہی سکتے تھے۔ خضر کو تو جیسے یہاں کی ہر چیز کا علم تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک چھوٹی سی لائٹ اٹھا لی تھی، جس سے چھوٹے سے کمرے میں اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ خضر کے چہرے سے ماسک اتر چکا تھا۔ امائمہ تو اسے دیکھ کر نظریں ہٹانا ہی جیسے بھول گئی تھی۔ کوئی اس قدر خوبصورت بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس شخص کی آنکھیں جس قدر خوبصورت تھیں، اس کا چہرہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ امائمہ تو بس اسے دیکھے جا رہی تھی جب خضر کی آواز اس سے ہوش کی دنیا میں واپس لائی۔ یہ لو، یہ پکڑو، یہ میرے بازو میں، اسے گولی نکالو، جلدی کرو۔ خضر نے ایک چاقو اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔ گولی میں کیسے؟ امائمہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ جی ڈاکٹرنی صاحبہ، آپ سے کہہ رہا ہوں، اب جلدی کریں اور میرے بازو سے گولی نکال کر پٹی کریں۔ اگر زیادہ خون بہہ گیا تو آپ کے لیے مشکل ہوگی، کیونکہ آپ کو یہاں کے راستے معلوم نہیں ہے، تو آپ ہی اکیلی یہاں سے کیسے جائیں گی؟ اگر آپ خود یہاں سے صحیح سلامت واپس جانا چاہتی ہیں تو کوشش کریں کہ میں بھی ٹھیک رہوں۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، سوچنے کا وقت نہیں ہے، جلدی کریں۔ امائمہ نے کانپتے ہاتھوں سے چاقو پکڑ لیا تھا، لیکن آگے اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جب خضر نے بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور آنکھوں سے اسے یقین دلایا کہ کچھ نہیں ہوگا، امائمہ نے ہمت کرتے گولی اس کے بازو سے نکال دی تھی
और अब अपने दुपट्टे आधा हिस्सा फाड़ कर इसके बाजू पर पट्टी बांध दी थी। खिजर बहुत गौर से इसे देख रहा था। आज अमाइमा के चेहरे पर इसे अपने लिए फिक्र और परेशानी नजर आई थी। फिक्र तो इसने पहले दिन भी देखी थी, लेकिन आज वो इसके लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। अमाइमा ने जब पट्टी बांध दी तो इसकी नज़र खिजर पर गई, जो बहुत सुकून से बैठकर इसे ही देख रहा था। एक लम्हे के लिए तो अमाइमा को हैरत हुई थी कि ये क्या शख्स था। क्या इसे वाकई में दर्द महसूस नहीं होता था, या फिर वो अपना दर्द छुपाना अच्छी तरह से जानता था? क्योंकि अमाइमा ने जब जब इसे चोट लगे हुए देखा, एक बार फिर इसके चेहरे पर तकलीफ के तासरात नजर नहीं आते थे, जबकि अभी भी वो सुकून से बैठकर इसे ही देख रहा था। क्या आपको दर्द महसूस नहीं होता? अमाइमा से रहा न गया, तो आखिरकार सवाल पूछ लिया। हमें वही चीज़ महसूस होती है जिसे हम खुद महसूस करना चाहें, और मैंने कभी दर्द को महसूस करने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए मुझे दर्द महसूस नहीं होता। किधर इसकी बात का जवाब देकर अपनी पैंट की जेब से जाने क्या तलाश करने लग गया था, जब अचानक से इसे अमाइमा की चीख सुनाई दी। वो फौरन इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था, जो डर से कांपती इसके साथ लग चुकी थी। मुझे यहाँ नहीं रुकना। वो जो बाहर इतने खौफनाक जानवर हैं, वो अभी अंदर आ जाएंगे और हमें खा जाएंगे। आप प्लीज़ कुछ करें, मुझे वापस जाना है। डॉक्टरनी साहिबा, आपने ही तो कहा था कि आपको खुली फिजा में सांस लेना है। अब ज़रा बाहर निकल कर देखें कितनी खुली फिजा है। जी भरकर लंबे लंबे सांस लें। अब आपको वापस क्यों जाना है? मैंने घर से बाहर जाने का कहा था, शहर से बाहर आने का नहीं। खिज़र की बात सुनकर तो अमाइमा को गुस्सा आ गया था, लेकिन अभी भी वो इससे लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि इसी जगह पर खिज़र ही था जो इसे हर तरह से हर चीज़ से बचा सकता था। जंगली जानवरों की आवाज़ें मज़ीद करीब से आने लगी थी, और अमाइमा मज़ीद खिज़र के साथ लग गई थी। वो जानवर यहाँ करीब आ गए हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो अंदर भी आ जाएंगे, मुझे डर लग रहा है। अमाइमा खौफ से रोने लगी थी। पहले तो खिज़र इसकी बातों को मजाक समझ रहा था, लेकिन अब इसका इस कदर डर देखकर इसे भी अमाइमा की फिक्र होने लगी। मैं हूं ना, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वो जानवर कभी भी अंदर नहीं आएंगे। अगर आ गए तो फिर? अमाइमा ने अपना चेहरा ऊपर करके खिज़र को देखा था, जो इसे ही देख रहा था। आज खिज़र को अपनी गलती का एहसास हुआ था। इसे उस तरह से अकेले अमाइमा को लेकर घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। अगर वो अकेला होता तो इन लोगों में से एक भी जिंदा बचकर वापस ना जाता, जिन्होंने हमला किया था। और सिर्फ अमाइमा की वजह से खामोश हो गया था, और अभी भी इस लड़की का डर देखकर उसे बेचैनी हो रही थी। जब भी खिज़र ने बिना किसी चीज़ की परवाह किए उसे अपने सीने से लगा लिया और इसके बालों में हाथ फेरने लगा। मैंने कहा ना, मैं यही हूँ, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ नहीं होगा, बस चुप, अब रोना नहीं, रिलैक्स रहो। अमाइमा इस कदर खौफजदा थी कि इसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि वह एक अजनबी इंसान के हिसार में मौजूद है। इसे तो बस सुकून मिल रहा था और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये शख्स वाकई इसे हर मुश्किल और तकलीफ से बचा लेगा। अमाइमा को हमेशा ही खिज़र से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता था। शायद यही वजह थी कि वो अभी तक इसके साथ मौजूद थी। थोड़ी ही देर बाद अमाइमा सो चुकी थी, जबकि खिज़र इसे सोता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा था और अब आगे के बारे में सोचने लगा था कि इसे आगे क्या करना है। सर, आप ठीक तो है ना? किसी शख्स की परेशान सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी, जो अभी तक बड़ी सुकून से खिज़र के सीने पर सर रखकर सो रही थी। हाँ हसन, मैं ठीक हूँ, बस हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है। सर, ये आपकी शर्ट पर खून क्या? आपको कोई चोट लगी है? हसन, ये सवाल करने का वक्त नहीं है, हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है। हसन ने एक नज़र इस लड़की को देखा था, जिसे अभी तक खिज़र अपने साथ लगाकर बैठा हुआ था। इन दोनों की बातों की आवाज़ सुनकर अमाइमा भी उठ चुकी थी, और इसे अपने सामने हसन को देखकर इसे हैरत का शदीद झटका लगा था। डॉक्टर हसन, आप यहाँ कैसे? हसन भी इसे पहली नज़र में ही देखते पहचान गया था। खिज़र को एक लम्हा लगा था सारी बात समझने में। आप यहाँ पर कैसे आए, और क्या आप इन्हें जानते हैं? अमाइमा का इशारा खिज़र की तरफ था। आप इन्हें सर क्यों कह रहे हैं? डॉक्टरनी साहिबा, आगे की बातें हम घर जाकर करेंगे। ये जगह महफूज नहीं है, हमें फ़ौरन यहाँ से जाना है। खिज़र ने इसका हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया था, लेकिन वो अभी भी सारी सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी हैरान थी।
ایکسیڈنٹ کے دوران امائمہ کے پاؤں پر چوٹ آئی تھی، جو اس وقت شاید درد اور خوف کی وجہ سے اسے محسوس نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اسے ایک قدم نہیں چلا جا رہا تھا۔ اس نے بھی ایک قدم زمین پر رکھا ہی تھا کہ درد سے روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی چوٹ لگی ہے؟ پاگل لڑکی، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دکھاؤ مجھے کہاں چوٹ آئی ہے۔ فگر فوراً اس کے ساتھ نیچے بیٹھ کر اس کا پاؤں دیکھنے لگا تھا، جبکہ حسن تو اپنے سر کو اس طرح سے کسی کا پاؤں پکڑے دیکھ کر شدید حیرت میں مبتلا تھا۔ حسن، تم جا کر گاڑی سٹارٹ کرو، ہم آ رہے ہیں۔ حسن کے جاتے ہی فگر نے اس کو اپنے بازو میں اٹھایا تھا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ امائمہ تو اس شخص کو دیکھ کر حیران تھی جس کے بازو میں گولی لگی تھی، لیکن پھر بھی وہ بڑے سکون سے امائمہ کو اٹھا کر چل رہا تھا۔ آپ کے بازو پہ چوٹ لگی ہے، آپ پلیز مجھے نیچے اتار دیں، میں خود چل سکتی ہوں۔ جانتا ہوں آپ چلنے کی ناکام کوشش کر سکتی ہیں، لیکن فی الحال میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ آپ اپنی یہ کوششیں گھر جا کر لیجئے گا۔ فیضر کا جواب سن کر امائمہ نے اس کے بعد کچھ نہیں کہا تھا، بس خاموشی سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ سر، ساری تیاری ہو گئی ہے، بس آج رات ان لوگوں کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور ہمارا مشن بھی مکمل ہو جائے گا۔ ویل ڈن حسن، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ تمہاری یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تم کام کو پورے وقت پر اور اسی طرح سے کرتے ہو جس طرح میں چاہتا ہوں۔ جی سر، آپ کے ساتھ رہ کر میں نے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ بس تو پھر ڈن ہو گیا، آج رات ہی ہم لوگ اپنا مشن مکمل کریں گے اور ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے، انشاءاللہ سر۔ وہ دونوں اس وقت اپنے سیکرٹ روم میں بیٹھ کر آج رات کی پلاننگ کر رہے تھے جب امائمہ دروازہ کھول کر اندر ہوئی۔ اس کے پاؤں پر پٹی کی ہوئی تھی جو خضر نے خود ہی کی تھی۔ ابھی بھی اسے چلنے میں کافی مشکل ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ خضر تو اسے یہاں دیکھ کر حیران تھا، اسے لگا تھا کہ اس کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے، اسی لیے وہ اپنے کمرے تک ہی محدود رہے گی۔ کون ہیں آپ لوگ اور یہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اور ڈاکٹر حسن، آپ یہاں کیسے ہیں؟ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ آپ اپنے کمرے میں جائیں، آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو بعد میں مل جائے گا۔ نہیں، مجھے ابھی سب کچھ جاننا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے سچ نہیں بتایا تو میں ابھی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کے جانے والی بات سن کر خضر کو غصہ آ گیا تھا، لیکن وہ چپ رہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سچ جاننا چاہتی ہیں تو ہم آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہاں سے کہیں جا نہیں سکتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں جتنی جلدی بٹھا لیں گی اتنا اچھا ہوگا۔ خضر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پر بٹھایا تھا۔ وہ خود بھی اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جھوٹ کہا تھا، میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں، میرا نام میجر فضر حیات ہے۔ فضر کی بات سن کر امائمہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ واقعی اسے کہیں سے بھی کبھی بھی دہشت گرد تو نہیں لگا تھا۔ امائمہ بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ خضر اسے اب سارا سچ بتانے لگا تھا۔ اور یہ کیپٹن حسن ہے، ہم لوگوں کا تعلق آرمی کے ساتھ ساتھ خفیہ ایجنسی سے ہے۔ ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں اور ملک میں ہونے والے غیر قانونی کاموں کو نہ صرف روکتے ہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے مجرموں کو بھی ان کے انجام تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ جس ہاسپٹل میں آپ جاب کرتی تھی وہاں پر بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا تھا۔ وہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹرز آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ وہاں پر علاج کے نام پر لوگوں کی زندگیوں کا سودا کیا جاتا ہے، نہ صرف وہاں کے پیشنٹس کا بلکہ باقی لوگوں کو بھی اغوا کر کے وہاں لے جایا جاتا ہے اور ان کے باڈی کے پارٹس کو ان کے جسم سے نکال لیا جاتا ہے اور پھر انہیں دوسرے ممالک میں لے جا کر بیچا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ لوگ اور بھی بہت سارے غیر قانونی کاموں میں ملوث ہے۔ کیپٹن حسن انٹیلیجنس میں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، اسی لیے حسن کو وہاں پر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ وہاں رہتے ہوئے ان لوگوں پر نظر رکھ سکے، تاکہ انہیں پکڑنے میں ہمیں آسانی ہو۔ ان لوگوں کی آپ پر بھی بہت نظر تھی۔ جس رات میں وہاں پر آیا تھا وہاں میں اپنے علاج کے لیے نہیں آیا تھا کیونکہ وہ معمولی سی چوٹ تھی۔ میرے وہاں آنے کا مقصد آپ تھی۔ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس ہاسپٹل میں یہی کیا جاتا تھا۔ کوئی بھی خوبصورت ڈاکٹر یا پھر نرس ہوتی تھی تو اسے بھی اغوا کر لیا جاتا تھا، اور اس رات ان لوگوں کا شکار آپ تھی۔ آپ کو اکیلے ہاسپٹل میں روکنا ان کی چال تھی، اسی لیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، لیکن اس وقت میں آپ کو سچ نہیں بتا سکتا تھا، اسی لیے مجھے آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لانا پڑا۔ خضر اپنی بات پوری کرتے رکا تھا
اور اس نے نظر اٹھا کر امائمہ کو دیکھا تھا جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ حسن نے اور میں نے، ہم لوگوں نے ان کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں۔ آج رات ہمیں ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے جنہوں نے جانے کتنے ہی معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ آج کی رات ان کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ امائمہ کی آنکھوں میں ان دونوں کے لیے احترام تھا۔ وہ اپنے ملک کی خاطر اتنا کچھ کر رہے تھے، اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر۔ اگر ہاسپٹل کے کسی کام میں آپ لوگوں کو میری ہیلپ چاہیے تو میں کر سکتی ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے امائمہ نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر پاتی تو یہ اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی اور خوشی کی بھی۔ ہاسپٹل کے کام میں تو آپ کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، وہ ہم لوگ پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ واقعی میں ہماری ہیلپ کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب تک ہم لوگ واپس نہیں آئیں گے آپ اس گھر میں ایک قدم بھی باہر نہیں نکالیں گی۔ یہاں سے کہیں بھی جانے کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں، کیونکہ یہاں پر آس پاس ہر جگہ خطرہ ہے۔ آپ اپنے کمرے میں رہیں گی اور آرام کریں گی۔ آپ بتائیں، کریں گی ہماری ہیلپ؟ جی، امائمہ بس جی کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حسن، تم جانے کی ساری تیاری مکمل کرو، آج کسی قسم کی کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنے دشمن کو ختم کر کے ہی لوٹیں گے انشاءاللہ۔ حسن کے جاتے ہی اب خضر کی ساری توجہ امائمہ پر تھی۔ چلیں اٹھیں، میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ دوں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ امائمہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، جو اس کی بات سنے بغیر ہی اس کا ہاتھ پکڑے اسے کھڑا کر چکا تھا۔ جانتا ہوں آپ جا سکتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح پورا 1 گھنٹہ لگا کر یہاں تک پہنچی تھی۔ امائمہ تو اس کی بات سن کر حیران تھی۔ اس کا مطلب اسے معلوم تھا کہ امائمہ یہاں آ رہی ہے۔ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی، لیکن ہر قدم کے ساتھ اس کے پاؤں میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ کمرے سے باہر آتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، جب ہی اس نے خضر کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ اسے رکتا دیکھ کر خضر بھی رک گیا تھا۔ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں چلا جا رہا۔ اور ہاں تو کس نے کہا تھا کہ اپنے کمرے سے باہر نکلیں اور اتنی ساری سیڑھیاں نیچے اتر کر یہاں آئے؟ اسی وجہ سے اب درد ہو رہا ہے۔ امائمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خضر کو کچھ ہوا تھا، اسی لیے اس نے بنا کسی چیز کی پرواہ کی دوبارہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا اور اوپر کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر بٹھا کر اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ خضر نے دوبارہ سے اس کے پاؤں پر ٹیوب لگا کر پٹی کر دی تھی اور اسے دوا دے دی تھی، جس میں نیند کی دوائی بھی شامل تھی۔ اب سکون سے سو جائے۔ خضر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا جب امائمہ کی آواز سن کر وہیں رک گیا۔ بات سنیں، خضر نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ آپ جلدی واپس آ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اس لڑکی کی اپنے لیے فکر دیکھ کر خضر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی اور وہ ہاں میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اللہ جی، پلیز ان کی حفاظت کیجیے گا۔ میں نے پہلے اپنی امی ابو کو کھو دیا ہے، اب میں مزید کسی ایسے انسان کو نہیں کھونا چاہتی جسے دیکھ کر مجھے زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے خود معلوم نہیں کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ شخص میرے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ پلیز اس کی حفاظت کیجیے گا اور اسے صحیح سلامت میرے پاس واپس لے آئیے گا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد نیند آنے کے باوجود بھی امائمہ اٹھی تھی اور بڑی مشکلوں سے اس نے وضو کیا تھا۔ نماز پڑھ کر اب وہ خضر کی حفاظت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ دعا مانگتے مانگتے کب اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور وہ وہیں نیچے زمین پر سو گئی تھی۔ ویل ڈن میجر خضر اور کیپٹن حسن، آپ دونوں کی قابلیت پر مجھے کبھی بھی شک نہیں تھا، لیکن آج آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ دونوں واقعی بہت قابل اور ذمہ دار آفیسرز ہیں۔ آج آپ نے میرا سر فخر سے مزید بلند کر دیا ہے۔ مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا، سب لوگ پکڑے گئے تھے اور انہیں ان کے ٹھکانے تک بھی پہنچا دیا گیا تھا۔ رات میں ہی سارا کام مکمل ہو گیا تھا اور اب کمانڈر میجر خضر اور کیپٹن حسن کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ ویسے آج تو پارٹی ہونی چاہیے۔ آخر کو میرے جوانوں نے اپنا مشن بہت اچھے طریقے سے مکمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم لوگ یہیں رک جاؤ، آج رات ہم لوگ اپنی اس کامیابی کی خوشی میں پارٹی ارینج کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سر،
لیکن فی الحال میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ اٹس اوکے میجر، کوئی بات نہیں۔ آپ کی فیملی آپ کے لیے سب سے پہلے ہے۔ ہم پھر کبھی پارٹی ارینج کر لیں گے۔ آپ آرام سے سکون سے اپنے گھر جائیں۔ بلکہ میری طرف سے میں نے آپ کو پورے 1 مہینے کی چھٹی دی ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ خوب انجوائے کریں۔ تھینک یو سر۔ خضر شکریہ ادا کرتا باہر نکل آیا تھا۔ پیچھے ہی حسن بھی تھا۔ ویسے سر گھر جانے کی جلدی کیوں ہے؟ آپ کو پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ حسن جان بوجھ کر اسے تانگ کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ خضر نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ میرا مطلب ہے کہ سر سب خیریت تھی، نہ کوئی مسئلہ تو نہیں، بس اسی لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں مسٹر حسن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ اپنے سر کے نکاح کی تیاری شروع کریں۔ خضر مسکراتا ہوا اسے کہہ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ حسن بھی اس بات پر بےحال خوش تھا کہ اس کے سر کی زندگی میں کوئی تو خوشی آئی تھی۔ وہ دل سے دعا کرتا تھا کہ یہ خوشی ہمیشہ سلامت رہے۔ خضر گھر آتے ہی فوراً امائمہ کی کمرے کی طرف گیا تھا۔ 2-3 مرتبہ دستک دینے پر بھی جب دروازہ نہ کھلا تو اسے پریشانی ہونے لگی۔ امائمہ دروازہ کھولو، تم ٹھیک ہو؟ اندر سے ابھی بھی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ جب مجبوراً اس نے خود ہی دروازہ کھولا تھا، جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ سامنے ہی وہ لڑکی نیچے جائے نماز کے اوپر ہی گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ دوپٹہ اس نے نماز کی طرح لیا ہوا تھا۔ اس وقت اگر خضر سے کوئی پوچھتا کہ اس کی زندگی کا سب سے حسین منظر کون سا ہے تو وہ یہی منظر بتاتا۔ جاتے وقت وہ اسے دوا کے ساتھ نیند کی دوا دے گیا تھا، شاید اسی لیے وہ گہری نیند میں تھی، اور دروازے پر ہونے والے دستک سن کر بھی وہ اٹھی نہیں تھی۔ خضر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر نیچے ہی بیٹھ گیا تھا۔ امائمہ اٹھ جاؤ، میں واپس آ گیا ہوں۔ خضر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا تھا۔ اپنے قریب سے ہی خضر کی آواز سن کر امائمہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ آپ آ گئے، اب ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی اور آپ کا مشن مکمل ہو گیا؟ سب ٹھیک ہے، مشن بھی مکمل ہو گیا ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ تھیں تو بھلا مجھے کیا ہو سکتا تھا۔ خضر نے ہاتھ پکڑ کر امائمہ کو اٹھایا تھا۔ کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب بتائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اب وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب تو آپ کا مشن بھی مکمل ہو گیا ہے اور آپ بھی ٹھیک ہیں، تو کیا آپ مجھے واپس بھیج دیں گے؟ امائمہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن آخر کو وہ یہاں کب تک رہ سکتی تھی؟ امائمہ کی بات سن کر خضر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، میں نے کہا تھا کہ جب میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ جا سکتی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نا کہ ابھی میں مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے دل کا مریض بنا کر آپ جانا چاہتی ہیں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اب تو آپ کو ساری زندگی یہاں رہ کر میرے دل کا علاج کرنا ہوگا۔ امائمہ کو پہلے تو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جب اس کی بات سمجھ آئی تھی تو اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ خضر نے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا تھا۔ اس میں سے خوبصورت رنگ نکال کر اپنا ہاتھ امائمہ کی طرف بڑھایا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا پوری زندگی کے لیے میری پرسنل ڈاکٹر بن کر میرے ساتھ رہنا پسند کریں گی؟ امائمہ کے دل کی بات خضر نے کہہ دی تھی تو بھلا وہ کیسے انکار کرتی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنا ہاتھ خضر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ خضر نے بھی مسکراتے ہوئے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی تھی اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔